ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس حوالے سے میں نے کچھ نشستوں میں آپ کو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنائیں۔ فتح مکہ یہ ایک اہم واقعہ پوری تاریخ انسانیت میں ایک مثال ہے۔ آئیے خلق عظیم کی بات کرتے ہوئے کچھ ان یادوں کو دہرائیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دنیاوی گنتی کے لحاظ سے ظاہری طور پر 53 برس وہاں گزارے۔ 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا۔ 13 برس اس کے بعد مکہ مکرمہ رہے، پھر 10 برس مدینہ منورہ۔ وہی جائے ولادت، آبا کا مسکن، آبا سے مراد ان کے والدین بزرگوں کی وہی جگہ، اور پھر خاندانی طور پر بھی بڑا تعلق اور عرب کے مشہور خاندان بنو ہاشم بنو قریش سے تعلق۔ مگر مشرکین اور کفار کو دکھ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا حکم کیوں دیا ہے، ہمارے بتوں کو کیوں جھوٹا کہتے ہیں۔ ہجرت کرنی پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے تو ان مکہ والوں نے عمرہ بھی نہ کرنے دیا۔ مکہ فتح ہوا۔ تاریخ انسانی میں ایک انوکھا واقعہ، خون کی بوند نہیں گر رہی اور مکہ فتح ہو رہا ہے۔ بہت کم ایسے واقعات ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو خود ترتیب دے کے جس طرح تشریف لائے، مکہ والوں نے کتنے ظلم کیے ہیں مجھ سے بیان نہ ہو سکیں گے، آپ سے سنے نہیں جا سکیں گے۔ ایک دو جھلکیاں۔ عرصہ حیات تنگ کر دیا، شاید یہ لفظ مشکل ہوں، یعنی زندگی گزارنا مشکل کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ، شیب ابی طالب کا واقعہ، بول چال لین دین سب کچھ بند۔ ایک دوسرے پر کتنے مظالم مسلمانوں کو 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، پھر مکہ چھوڑنا پڑا۔ کون سا ظلم تھا، کون سا ستم تھا جو مکہ والوں نے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر نہیں ڈھایا تھا۔ آل یاسر کا حال، حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے خاندان، پہلی خاتون شہید حضرت سمیہ، اس خاندان پر کیا مظالم گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات ان کو فرماتے تھے، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا۔ انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت بلال، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے مظالم ان پر۔ میں نے کہا نا مجھ سے سنائے نہیں جائیں گے، آپ سے سنے نہیں جائیں گے۔ ہجرت کی، اب مکہ مکرمہ واپس آ رہے ہیں، فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کے منہ سے نکلا، آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے۔ طاقت میں ہے نا، فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، گن گن کر بدلے لیں گے۔ یہ جملہ کہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ فرمایا میرے صحابہ ایسا نہ کہو کہ آج بدلے لینے کا دن ہے، کہو آج
معاف کرنے کا دن ہے۔ مکہ والے سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گرجتی ہوئی آواز میں فرما رہے ہیں، جانتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ ان پر خوف طاری ہو جائے یا ڈر جائیں وہ، مگر انہوں نے 53 برس دیکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ مہربانی ہی کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ وہی ہیں جو گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں، جو پتھر کھا کے پھول برساتے۔ وہ جان کے دشمن سامنے کھڑے تھے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس، کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ دشمنوں کے گھروں کے اندر بھی جو پناہ لے لے اس کو بھی امان دے دی۔ عثمان بن طلحہ شیبی، بہت مختصر کر کے سنا پاؤں گا واقعہ۔ کعبے کا چابی بردار، ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کعبے میں جانا چاہا، اس نے اجازت نہیں دی، اس نے کہا میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ فرمایا تھا ایک دن آئے گا، تو بھی وہیں کھڑا ہوگا جہاں آج کھڑا ہے، اور میں بھی یہیں کھڑا ہوں گا جہاں میں کھڑا ہوں، کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس نے کہا ایسا وقت نہیں آئے گا، مگر آج مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، اس کو شیبی کہتے تھے، عثمان بن طلحہ نام تھا، خبر پہنچی اسے، وہ آیا، آ کے چابیاں اس نے پھینک دی، ایک صحابی نے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا شیبی وہ رات یاد ہے نا، تو نے میرے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولا تھا، میں نے تجھے کہا تھا ایک دن آئے گا، تو بھی اسی جگہ کھڑا ہوگا، میں بھی اسی جگہ، اور میں نے کہا تھا چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، دیکھ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں؟ اس سے نگاہ نہیں اٹھائی جا رہی تھی، وہ صاف کہہ رہا تھا آپ جو کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب چابیاں کعبے کی، چابی بردار ہونا، چابی یعنی اس چابی کو رکھنا، کعبے کا دروازہ کھولنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے صحابیوں، یہ کعبے کی چابی میں آج ایک شخص کو دوں گا، جس کو یہ دوں گا یہ منصب اس کے پاس رہے گا، کوئی اس سے نہ چھینے، اور اس کے بعد اس کی اولاد میں، پھر اس کی اولاد میں، کوئی ان سے نہ چھینے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی حضور مجھے دے دیجئے یہ چابی، اور صحابہ تمنا کر رہے تھے ہمیں مل جائے۔ وہ شیبی جس نے میرے نبی کے لیے کعبے کا دروازہ کھولنا پسند نہیں کیا تھا، فرمایا میں یہ تجھے دیتا ہوں چابی۔ وہ قدموں میں گر کے پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تاریخ انسانی میں کوئی ایسے اخلاق دکھائے جو میرے نبی پاک میں تھے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں، سچ کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم، اور یہ جو میں جھلکیاں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، یہ تو وہ دو چار مجھے معلوم ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا ان کے خلق کتنے عظیم ہیں، ان کی عظمت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تاریخ میں بہت لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو کسی بات پر معاف کیا ہوگا، مگر یہ فتح مکہ کی مثال بہت مشکل ہے۔ اور کتنے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون خاندان آ رہے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر آقا نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ وہ یہودیہ عورت جس نے خیبر میں آپ کو زہر دیا تھا، اسے بھی معاف فرما دیا۔
طائف والے جب ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، حکم دیجئے ان کو پہاڑ تلے کچل دیں، حکم دیجئے بجائے پانی کے ان پر آگ برسائیں۔ میرا نبی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ان کی نسلوں میں وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود و سلام کے پھول نچھاور کریں گے۔ حضور نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، مجھے اور آپ کو تلقین کیا کی ہے؟ ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم اچھے بنیں، ہم ستھرے بنیں، ہماری باتیں، ہمارا لباس، ہماری خوراک، ہمارا رہن سہن پاکیزہ ہو۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو دوسروں کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ مجھے بتائیے، آج آپ کہتے ہیں، یہ میں اس پرانی بات نہیں، نئی بات کر رہا ہوں، آج بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کی عزت، اصلی عزت دو وجہ سے ہوتی ہے، یا علم کی وجہ سے یا اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ یہی دونوں چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ ہمیں کھیل کود اور وقت ضائع کرنا بہت پسند ہے، ہم علم کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارے ہاں رسمی تعلیم نصابی اسی کے رٹے لگاتے ہیں، وہ بہت کم ہو گیا کہ جستجو علم کا، اور پھر اخلاق اور کردار میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ آج لوٹ مار ہے، مار دھاڑ ہے، ظلم و ستم ہے۔ بتائیے معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ آئیے میں اور آپ مل کر عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں گے، جو خلق عظیم کے پیکر تھے اور ایسے تھے کہ ان کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یاد رکھیں، بھلائی کا طالب کبھی نقصان کی طرف نہیں جاتا۔ اگر ہم بھلائی نہیں چاہ رہے تو ضرور کہیں ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ بتائیے، محبت سے ہم کیا کچھ نہیں فتح کر سکتے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سچے اور کتنے پیارے ہیں۔ کروڑوں درود ان پر، کروڑوں سلام ان پر۔ آئیے میرے ساتھ مل کے کہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اخلاق حسنہ کے پیکر بنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بنیں۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ